الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا صدق اللہ العلی العظیم۔ ساری تعریف حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا مالک، پروردگار اور مدبر ہے۔ درود و سلام ہو جمیع انبیاء علیہ والسلام پر، انبیاء کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے اہل بیت پر، ازواج مطہرات پر، تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، اور ان مسلمانوں پر سلامتی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قیامت تک زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیز ساتھیو، آج کے خطبے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ حقوق العباد کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلے خطبے میں نے آپ کے سامنے اتحاد ملت کے تعلق سے چند باتیں رکھی تھی، اسی کی کڑی یا اسی سلسلے میں چند باتیں اور جو ہے نا کہ اس کے بعد کی چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کی فرما برداری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے وما خلقت الجن، نہیں پیدا کیا جنس کو اور انسان کو، الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد، میری اور آپ کے پیدا ہونے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا جو مفہوم ہے وہ انسان کی زندگی کے دو شعبوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک انفرادی شعبہ اللہ کی عبادت میں ہو، انسان کی انڈیویجولی زندگی، انفرادی زندگی، اس کا تعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ دوسرا انسان کی اجتماعی زندگی، کلیکٹیو لائف، جس میں وہ سوشل ایکٹیویٹیز کرتا ہو، معاشرے میں رہتا ہے، وہ پڑوسیوں کے پاس رہتا ہے، تو انسان کی جو اجتماعی زندگی ہے اس میں بھی عبادت ہے، اور انسان کی جو انفرادی زندگی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یہ عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اب دیکھیے، جو انسان ہیں، میں اور آپ جو رہتے ہیں، ظاہر ہے میں اور آپ ایک دائرے میں رہتے ہیں، میں اور آپ ایک ایریے میں رہتے ہیں، تو جس دائرے اور جس ایریے میں میں اور آپ رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو چند حقوق دیے ہیں، چند مجھے اور آپ کو رائٹس دیے ہیں کہ وہ حقوق کو میں اور آپ ادا بھی کریں اور دوسروں سے وہ حقوق کو میں اور آپ لیں بھی۔ اس کو کہتے ہیں حقوق، حق کی جمع حقوق عربی میں ہے، اور یہ حقوق کے دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ ایک کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، دوسرے کے تعلق جو حقوق میں اور آپ ادا کرنا ہے وہ حقوق العباد ہے، بندوں کے تعلق ہے۔ یہ دونوں کے ملنے کے بعد ایک مسلم کی زندگی مسلمان کی زندگی کہلاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دونوں کے حقوق بتائے ہیں کہ ایک بندے کا اللہ سے کیا حق ہے، ایک بندے کا اللہ سے کیا حق ہے اللہ پر، اور ایک بندے کا جس معاشرے میں وہ رہتا ہے ان پورے دائرے میں حقوق العباد کی حیثیت سے ایک مسلمان کا، ایک مومن کا، ایک مسلم کا کیا حق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے اس بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جو حق ہے، جس کو میں اور آپ حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کا حق یہ ہے کہ نمبر ایک، میں اور آپ اس پر ایمان لے کر آئیں، ایک الہ اس کو تسلیم کریں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ میں اور آپ ایمان لانے کے بعد اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ میں اور آپ اللہ پر ایمان لانے پر اس کا حق یہ ہے کہ اس کے رسول کی اتباع کریں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رسولوں کو بھیجا ہے تمام کی اتباع کریں، اور اس میں خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اتباع کریں، آپ سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ میں آپ کی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کتاب پر ایمان لے کر آئیں، قرآن، اور پھر یہ کہ وہ کتاب مجھے اور آپ کو گائیڈ کرتی ہے، جو رہنمائی کرتی ہے، اس کو میں اور آپ فالو کریں، میں اور آپ اس کتاب کی ہدایت کو حاصل کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ میں اور آپ ہر حال میں اس حق کو، اگر میں اس کو فقہی زبان میں کہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہم پڑھے تھے کہ اس کو ویسا مانا جائے، آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ، اور پھر میں اور آپ نے پڑھا کہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، یہ 6 چیزیں ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان لے کر آنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آنا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر آنا، اچھے بری تقدیر پر ایمان لے کر آنا، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لے کر آنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ میں اور آپ اس کو یہ تسلیم کریں۔ اسی طریقے سے جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں تو دوسرا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس پورے حقوق کو ادا کرنے کا جو سسٹم اللہ اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اس کا نام ہے اسلام۔ ابھی میں جو آپ کو بتایا تھا یہ عقیدہ ہے، جس کو میں اور آپ فقہ کے زمان میں ایمان یا ایمانیات کہتے ہیں۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد دوسرا چیپٹر میرے اور آپ کے لیے آتا ہے، دوسرا پیکیج میرے اور آپ کے پاس آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، وہ پریکٹیکل لائف، پریکٹیکل زندگی میں فالو کرنے کے لیے، اس کو اپلائی کرنے کے لیے، اس کا نام ہے اسلام۔ ایمان قبول کرنے کے بعد دوسرا تقاضا جو ہو جاتا ہے وہ ہے اسلام۔ اسلام کے تعلق سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد اسلام علی 5، بنیاد اسلام کی کتنی ہے؟ جس پہ اسلام ٹھہرا ہوا ہے وہ کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ یہ 5 چیزوں کو جو شخص زبانی یا عملی انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 4 چیزوں کو مان رہے تھے، زکوٰۃ ایک چیز جو ہوتی ہے اس کو بھی انکار اس لیے سے کر رہے تھے کہ ہم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یعنی بیت المال میں ان کے جو اصول کرنے والے ہیں ان کو نہیں دیں گے۔ مانیے زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، حج کا اقرار کر رہے تھے، اللہ پر ایمان لاتے تھے، صرف یہ کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک اونٹ باندھنے کی رسی زکوٰۃ دیتے تھے، اور وہ اونٹ باندھنے کی رسی آج زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، میں ان سے جنگ کروں گا۔ اس موقف سے معلوم ہوا کہ 5 چیزوں پر مجھے اور آپ کو ایمان لانا اور اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، جس کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ اس میں سے ایک کا بھی انکار کرنے والا، ایک کو بھی ترک کرنے والا، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے۔ یہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو تفصیلی اس کے سامنے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اب آئیے، ایک تھا 2 حقوق، ایک اللہ کا حق جو بھی میں آپ کو بتایا۔ اب آئیے دوسرا حقوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے علاوہ جو ہے وہ بندوں کے حقوق، جس کو میں اور آپ حقوق العباد کہتے ہیں۔ یہ ذرا اس سے زیادہ اہمیت اس لیے حامل ہے کہ حقوق العباد کے میں جو تاکید ہے وہ 2 طرح کی ہے۔ نمبر 1 حقوق العباد بھی اگر دیکھا گیا تو وہ بھی حقوق اللہ ہی ہے۔ کیوں؟
کیوں حقوق العباد بندوں کو جو حق ادا کرنا ہے وہ اللہ کا حق کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حق مجھے اور آپ کو بتایا ہے. بندے کریٹ نہیں کر لیے، وہ میں اور آپ قانون نہیں بنا لیے. اگر میں اور آپ آپس میں بنا لیتے تو وہ بندوں کا حق ہے، وہ بندوں کا قانون ہے، بندوں کے حقوق ادا کرے نہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو جب اپنے قرآن میں، جب اپنی شریعت میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے، تو پھر وہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا بتایا ہوا حق ہے. تو ایک معنوں میں وہ بھی حقوق اللہ ہی ہے، لیکن بندوں کے اس کا تعلق ہے، اسی لیے حقوق العباد کہا گیا ہے. اب اس میں دیکھیے تاکید اس لیے حد سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق میں سے معاف کرنا چاہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے. غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ فیاض ہے، وہ رحمان ہے، اپنا جو حق چاہے جس کو چاہے معاف کر دے. حقوق العباد کے تعلق سے چھوٹا سا نقطہ مفسرین بیان کرتے ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کے معاملے کو بندوں کے درمیان چھوڑ دیا ہے. آپ کا جو حق ہے میرے پر میں ادا کرنا، اگر آپ پر ظلم کیا، آپ کا حق ادا نہیں کیا، آپ کو تکلیف دیا، تو کل قیامت کے دن آپ مجھ کو پوچھ سکتے ہیں اور آپ مجھ سے وہ حق حاصل کریں گے. تو حقوق العباد کا معاملہ ذرا اس لحاظ سے نازک ہے کہ بندے میں جو حقوق ہیں اس کو بندہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. نہیں، اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا، میں طاقتور تھا، آج ہے، میں پوزیشن میں تھا، میں اقتدار میں تھا، میں حکومت میں تھا، کمزوروں کو نشت و نابود کر دیا، ظلم کر دیا، ان کے اوپر وہ کیا، لیکن ان کا کبھی حساب ہونا چاہیے. کب حساب ہوگا؟ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کرے گا. جو کمزور ہیں اس کو طاقتور سے کہا کہ اب تو اس کا بدلہ لے. روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ بے سینگ والی بکری سینگ والی بکری سے کیا کرے گی؟ قصاص لے گی، عدل لے گی. وہ مثال تمثیل کے طور پر دیا گئی ہے. الغرض یہ کہ میں اور آپ جو حقوق اللہ میں جو بات آتی ہے، بندوں کے حقوق، حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہیں دوستو، بندوں کے حقوق جب میں اور آپ جہاں سے دائرہ شروع کرتے ہیں وہاں سے حقوق شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں اور آپ کہاں پر آنکھ کھولتے ہیں؟ کہاں پر آنکھ کھولتے ہیں؟ گھر میں، والدین کے درمیان، والدین کے گود میں. سب سے پہلے میں تھوڑی سی پہلے اس کی تشریح کر دیتا ہوں کہ حقوق العباد کا ایریا کیا ہے. نمبر 1 گھر. گھر میں والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، اولاد ہیں. اس کے بعد اور بازو نکلیے، حقوق العباد کسے کہتے ہیں؟ حقوق العباد گھر کے، خاندان کے لوگوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے، جو سلوک ہے، جو بیہیویئر ہے، اس کو ادا کرنا، اور وہ اسلامی بیہیویئر ہو، وہ اسلامی ٹریٹمنٹ ہو، وہ اسلامی ڈیلنگ ہو، اس کا نام حقوق العباد جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے. اگر اس طریقے سے کر رہے ہیں تو وہ اسلامی ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ مومن ہیں. تو اسلام نے گھر کے لیے کچھ حقوق دیے ہیں. اسی کے تحت گھر سے باہر جب آپ نکلتے ہیں تو کون رہتے ہیں آزو بازو؟ پڑوسی رہتے ہیں. تو نیبرز، پڑوسی کے حقوق دیے ہیں. پڑوسی تو تھوڑا آگے نکلیے، سوسائٹی والے رہتے ہیں، محلے والے رہتے ہیں، اسلام نے ان کے کچھ حقوق دیے ہیں. اور آگے بڑھیے، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، جس سٹی میں آپ رہتے ہیں، اس کے کچھ حقوق ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کے حقوق دیے ہیں. جب آپ اس طریقے سے نکلتے ہیں تو پوری دنیا میں آپ کسی نہ کسی سے اٹیچ ہوتے ہیں، ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. ہر ایک کا حق ہے. میں ایک ایک تفصیلی آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ حق کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے میں اور آپ امانت سمجھ کے ایک مسلمان اس کو فالو کرتا ہے تو وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، وہ اجر کا مستحق ہے. اب آئیے، گھر میں سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلا جس کا تذکرہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد. پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. دوسرا حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ حجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو. جو اللہ اور اس کے رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو. تو پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. دوسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تیسرا حق حقوق العباد میں، بشریت میں، انسانوں میں تیسرا اگر کسی کا حق ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد تو وہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدین احسانا، تمہارے رب نے یہ بات لکھ دی ہے تمہارے پاس، تم سوائے اللہ کی کسی اور کی عبادت مت کرو، کسی اور کی اطاعت مت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سب سے پہلا کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ میں انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ایک ایک حقوق کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہاں پر وقت بہت ہی مختصر ہے، تو صرف میں آپ کو اس وقت تعارف کراتا ہوں کہ کن کن کے حقوق ہے۔ والدین کے تعلق سے فرمایا کہ والدین میں بھی دونوں میں زیادہ درجہ کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ کیوں؟ اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ والدین میں ماں کا درجہ اس لیے ہے کہ نمبر 1 پہلی وجہ یہ ہے کہ 9 سال تک یہ اپنے تمہارے وزن کو لے کر 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں تمہارے وزن کو لے کر برداشت کرتی ہے مصیبتیں، اور پوری طریقے سے تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ اس کے بعد تذکرہ فرمایا کہ جو تمہیں تولد ہوتے، تم جو دنیا میں آئے ہیں ایسے ہی نہیں آئے، تمہارے والدہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہے اس سے پوچھو۔ اس کا تذکرہ کہتے ہوئے حدیث میں آتا ہے کہ ایک یمنی نے اپنے والدہ کو، ایک یمن میں ایک آدمی نے اپنے والدہ کو اپنے کھاندے پہ بٹھا کر والدہ کو لے کے آ کے عمرہ اور حج کرانے کے بعد اپنے کھاندے پہ بٹھا کر والدہ کو یمن سے پیدل آیا ہے اور عمرہ کرایا ہے، طواف کرایا ہے، حج کرایا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اپنے والدہ کو یمن سے اپنے کھاندے پہ بٹھایا ہوں اور ایسی ایسی خدمت کیا ہوں، ایسی ایسی خدمت کرنے کے بعد ان کو عمرہ کیا ہوں، حج کرایا ہوں، اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ تمام احسانات گنانے کے بعد آخری جملہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے والدہ کے حقوق پورے ادا کرنے تو دور کی بات، بحیثیت ماں ہونے کی حیثیت سے تم نے اس کا وہ حق بھی ادا نہیں کیا۔ تمہارے ڈیلیوری کے جو وقت جو اس کو پین ہوا تھا، جو اس کو درد ہوا تھا، پہلے درد کی جو آواز تھی، تم نے اس کا حق بھی ابھی تک ادا نہیں کیا۔ والدہ کا مقام بہت بڑا ہے دوستو، ماں کا مقام بڑا بڑا ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ صحابی آتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے ماں والدین میں سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر فرمایا کس کا حق ہے؟ ثم، فرمایا تیری ماں۔ پھر فرمایا ثم، فرمایا پھر کس؟ فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی دفعہ فرمایا کہ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہارے والد، تمہارے باپ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ والدین کا ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی اچھے اور برے میں ساتھ دینا، بیمار ہو گئے تو تیمارداری کرنا، جو چیز ان کو ہے وہ چیز پوری کرنا۔ اگر آگے بڑھ کے کہوں تو اس نازک موقع پر تو قرآن کہتا ہے کہ جب یہ والدین تمہارے لیے منجے گئے ہیں، پیسے گئے ہیں، تمہارے لیے بڑھاپے پہ پہنچ گئے ہیں، جب ضعیف ہو گئے ہیں، جب وہ ضعیف ہو گئے ہیں تو تم پر یہ اشد ضروری ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے کھاندوں کو ان کے سامنے جھونک دو، بلا تنہر، انہیں نہ جھڑکو، انہیں نہ اف تک نہ کہو، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے رکھ دو۔ کہ دوستو جب یہ ضعیف ہو جاتے ہیں تو لاچار اور ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ والدین ہیں جو میرے اور آپ کے لیے اپنی طاقت کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنے سب کچھ جھو دیے ہیں کہ میرا بچہ قابل بن جائے، میرے بچے کی پرورش اچھی ہو۔ ایسے والدین کو اگر میں اور آپ ضعیفی میں چھوڑ دیتے ہیں، بڑھاپے میں چھوڑ دیتے ہیں، تو فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، من ہوا؟ یا اللہ کے رسول، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ کون مٹی میں مل جائے، کس کی ناک مٹی میں مل جائے؟ کس پر آپ بیل کر رہے ہیں، بدعا دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو بڑھاپے کی حالت میں، اور ان کی خدمت کر کر وہ شخص جنتی نہ بنا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر جب تشریف خطبہ دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص، جس کو جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، اور اس میں ایک دعا یہ تھی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے پاس والدین میں سے کوئی ایک ہو اور ان کی خدمت کر کر وہ شخص جنت حاصل نہ کر لیں۔ جبرائیل دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کر رہے ہیں۔ کہ دوستو میں اور آپ آج اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بدسلوکی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بیہودہ پن کرتے ہیں، جھڑکیاں دیتے ہیں،
ان کی بات نہیں مانتے, ان کو ایزی لے لیتے ہیں, یہ سب گناہ کبیرہ میں سے ہیں, گناہ کبیرہ میں سے ہے. گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہے. تو شرک ہے تو توبہ وغیرہ کرنا اور شرک سے باز جانا. اگر اس کا معاملہ حقوق العباد سے ہے تو اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ والدین نہ معاف کر دیں, جب تک کہ وہ لوگ معاف نہ کر دیں جس سے یہ معاملہ ہو. تو لہذا سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ والدین کا حق ہے. والدین میں بھی والدہ کا حق ہے. اب دیکھیے آخری میں چند چیزیں آپ کو سامنے بتاتا ہوں. یہ حقوق العباد کی جو کیٹیگری ہے, جو ایریا ہے, وہ کتنا وسیع ہے. نمبر 1 والدین کے حقوق. نمبر 2 بڑے ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ اب سب نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, شادی ہوتی ہے نا, مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ, تو ہوں گے انشاءاللہ. تو اس طریقے سے کیا ہوگا, جب آپ شادی ہوں گی تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے آپ کو اوپر ذمہ داری عائد ہوگی. اس کو کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے حقوق. والدین کے حقوق, میاں بیوی کے حقوق. میاں بیوی ہوتے ہیں تو 2 خاندان آپس میں ملتے ہیں, ایک خاندان ادھر کا ہوتا ہے ادھر, اس کو کہتے ہیں رشتہ دار. اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں صلہ رحمی, رشتہ داروں کے ساتھ صحیح برتاؤ کرنا, اس کو کہتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق. والدین کے حقوق, میاں بیوی کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, خاندان والوں کے حقوق. اب آئیے, جب آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر 2 قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک مسلمان, تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند حقوق ہیں, 5 حقوق ہیں, میں بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد اب آگے ملتے ہیں تو غیر مسلم بھی رہتے ہیں. کیسا اسلام ہے دیکھیے, غیر مسلموں کا بھی حقوق بتا رہا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے بحیثیت انسان ہونے کے, آدم کے اولاد ہونے سے, ان سے میرے اور آپ کے کیا حقوق ہیں. آگے بڑھ کے کہوں, جانوروں کے حقوق, پرندوں کے حقوق, وہ تمام حقوق میرے اور آپ کے سامنے لے کے آ کے آخری میں ایک چیپٹر آتا ہے اسلامک, اس کو کہتے ہیں خدمت خلق. یہ حقوق پورے ادا کرتے کرتے ایریا جب آخری میں پڑتا ہے تو آخری میں آتا ہے کہ جو حقوق باقی رہ گئے تھے اس کو خدمت خلق کا لفظ, یعنی کہ مخلوق کی خدمت. عباد سے جا کے, اب سے کی جمع عباد ہے, انسانوں سے ہٹ کے اب یہ دائرہ بڑا ہوتے ہوتے وہاں تک جاتا ہے جس کو میں اور آپ خدمت خلق کہتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خلقیت ہے, جو خلقت ہے وہ مخلوق ہے, جس میں چرندے ہیں, پرندے ہیں, چڑیا ہے, ان تمام کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. الغرض یہ کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اور آپ ان حقوق کو پورا کریں. معلوم کریں کہ میں اور آپ گھر میں ہیں تو والدین کے حقوق کیا ہیں. اگر آپ والدین ہیں تو آپ معلوم کریں کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں, اولاد کے حقوق کیا ہیں, بیوی کے حقوق کیا ہیں, شوہر کے حقوق کیا ہیں, پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں, رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں, غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا کیا حق ہے, ایک شہری ہونے کی حیثیت سے مجھ پر کیا حقوق ہے, اور پھر بین الاقوامی سطح پر ایک عالمگیر مسلمانی تحریک امت ہونے کی حیثیت سے اس امت کے کیا حقوق ہے. یہ تمام حقوق کو معلوم کرنا, اس کا علم حاصل کرنا اور اس حقوق کے مطابق اپنی زندگی گزارنا, اس کا نام ہے مسلمانانہ زندگی, اس کا نام ہے مومنانہ زندگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے کوتاہی ہو سکتی ہے, ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے غلطی ہو سکتی ہے, کبھی حقوق میں ناحق تلفی بھی ہو سکتی ہے. ان تمام کے لیے احادیث اور چیپٹر میں اس کی اصلاح بیان کی گئی ہے. لیکن یہ کہ بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو ہر ایک کے حقوق ادا کرنا ہے. ابھی میں آپ کے والدین کے حقوق کے تعلق سے بتایا تھا, اب اولاد اور میاں بیوی اور پڑوسی کے حقوق, پڑوسی کے تعلق سے تو اتنا بیان فرمایا گیا ہے کہ پڑوسی کو, یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پڑوسی کے جو حقوق بیان ہو رہے ہیں ہمیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں پڑوسی کو, ہمسائی کو, جو ہمارا نیبر ہے, پڑوسی ہے, اس کو شریعت میں بھی میراث میں حصہ نہ مل جائے, اپنی وراثت میں پڑوسی کو بھی حصے دار نہ قرار دے. پڑوسی کا اتنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا خیال کرو, اور اگر وہ غریب ہے تو اپنے شوربے میں تھوڑا پانی زیادہ کر دو, اچھا پکا رہے ہیں تو اپنے پڑوسی کے پاس بھیجو. یہ دائرہ قریب سے قریب ہوتا ہے, پہلا قریب سے قریب دروازہ ہے, اس کے بعد دروازہ ہے, اس کے بعد دروازہ, یہاں تک کہ 40 باب کا تذکرہ آتا ہے کہ 40 گھر تک پڑوسی کا جو نا قریبی پڑوسی کا دائرہ کار ہے. اسی طریقے سے یہ دائرہ بڑھتا رہتا ہے دوستو. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو کون سے دائرے میں میری اور آپ کے بحیثیت مسلمان کے کیا حقوق ہیں وہ بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری اور آپ کی ذمہ داری سمجھنے, اسے معلوم کرنے
اور اس کو شعوری طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ جب تک اس دنیا میں رکھے اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جب اس دنیا سے خاتمہ فرما تو ایمان کے بہتر حالت میں خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.